ہماری دعوت برکاتہ عالیہ کو معذرانہ اور عاجزانہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنے وقیر اور قیمتی ملفوظات کی تعمیر کو محفوظ فرمائیں اور اس دعا کا مجلس کا افتتاح فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والقرآن الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم۔ وقال تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه القلوب تصدق كما يصدق الحديد إذا أصابه الماء۔ قيل: وما تلاوتها يا رسول الله؟ قال: كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم و مکرم حضرات علماء کرام، ایمان والے بھائیوں، مہمانوں اور ہمارے عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتہائی شکر اور احسان ہے کہ اس نے آج ہمیں ایک ایسی بابرکت اور سعادت مند مجلس میں حاضر ہونے کی توفیق نصیب فرمائی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام قرآن کریم ختم ہو رہا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، اس پوری کائنات میں آسمانوں سے لے کر زمین کے نچلے حصے تک، اس کونے سے لے کر اس کونے تک جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ سب اللہ پاک کی مخلوق، انبیاء کرام علیہ السلام ہو، فرشتے ہو، اور بھی جتنی بھی اللہ پاک کی مخلوق ہے، یہ سب اللہ پاک کی مخلوق، اللہ پاک کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں۔ لیکن قرآن کریم کلام اللہ غیر مخلوق ہے۔ قرآن کریم یہ اللہ پاک کی صفت ہے، یہ مخلوق نہیں۔ اتنی بڑی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پاک کلام کو اللہ پاک نے عطا فرمائی، اور ہمارے طالب علم نے قرآن کریم کی تکمیل، گزشتہ سال بھی چند بچوں نے قرآن کریم کو مکمل کیا۔ اتنی چھوٹی سی بستی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو حفظ کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور فضل ہے۔ اور ماشاء اللہ آپ حضرات نے ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے جو بڑی رقمیں عنایت فرمائی، دوستوں اور بزرگوں، دنیا میں ہزاروں لاکھوں روپئے لوگ خرچ کرنے والے ناظرانوں کے اوپر اور دوسری محفلوں میں، مجلسوں میں، لیکن محض اللہ پاک کی محبت کی بنیاد پر، اللہ پاک کے کلام کی محبت کی بنیاد پر آپ حضرات نے اپنی گہری محنت اور پسینے کی کمائی ان بچوں کے لیے اور ان پروگرام میں شریک ہونے والے اور اسی طریقے سے علماء کرام اور حفاظ کے لیے آپ نے جو اتنی بڑی رقمیں خرچ کی، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ ضائع نہیں۔ مولانا روح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: عشق مولا کے قم از لیلا ہوت بغیر او گشتن اولا، کہ ایک لیلا کی محبت میں مجنون نے کیا کیا کیا۔ حضرت مولانا روح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: عشق مولا کے قم از لیلا ہو،
مولا کا عشق اور اس کی محبت، اللہ پاک سے تعلق، کیا یہ لیلا اور مجنون انسانوں کی آپس کی محبتوں سے کم ہے؟ بہرے گشتن اولا ہو، اس کے لیے گھومنا، اس کے لیے چکر لگانا، اس کے لیے روپیے اور پیسے صرف کرنا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی یہاں بڑی مقبولیت کی تھی۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت جو میں آپ حضرات کے سامنے پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضیلت ذکر فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں بہترین ہے وہ شخص جو قرآن کریم کو سیکھے اور قرآن کریم کو سکھائے۔ دو فضیلتیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس روایت کو عنوان بنا کر حدیث شریف پیش کرتے ہیں۔ یہ حدیث شریف دو طریقے سے مروی ہے، خیرکم من تعلم القرآن او علمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے یا سکھلائے، یعنی دو کاموں میں سے کوئی ایک کام کرے گا تب بھی بہترین۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو چھوڑ کر اس روایت کو اپنی کتاب میں جگہ دی اور یہ فرمایا کہ صرف قرآن کریم کو پڑھ لینا کافی نہیں ہے، سیکھنا کافی نہیں ہے، اس کے بعد اللہ پاک توفیق عنایت فرمائے قرآن کریم کو اللہ کے بندوں کو سکھلانے کی، تو خیریت اور افضلیت سب مکمل ہو۔ اس لیے میں ہمارے نزدیک طلباء سے گزارش کروں گا، کسی زمانے میں ودوا کے بچے 10-15 مارکے والا میں پڑھتے اور اب شاید 10-15 سال ہو گئے، اب کوئی نظر نہیں آ رہے، نہ اور کسی تعلق میں نظر آ رہے۔ یہ جو آہستہ آہستہ کمی آئی، اللہ پاک نے گزشتہ 2 سالوں سے گاؤں سے ہی شروع فرمایا اور ماشاءاللہ یہ حفاظ بڑھ رہے ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اس گاؤں میں یہی سلسلہ جاری رہے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا سید ابرار دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے کہ جب سردی کے دنوں میں کشمیر میں برف باری ہوتی ہے، برف وہاں گرتا ہے اور گجرات میں اس کی ٹھنڈک کے اثرات ہم محسوس کرتے ہیں۔ یہ اتنے دور سے ٹھنڈی وہاں لگ رہی ہے، برف باری وہاں ہو رہی ہے اور اس کا اثر یہاں ہو رہا ہے۔ حضرت مولانا اس کے بعد فرماتے ہیں لچکر والوں کو کہ تمہارے گاؤں میں قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، قرآن کریم کا حفظ ہو رہا ہے، یہ ایک حصی اور دکھائی دینے والی چیز ٹھنڈی، اس کا اثر کشمیر سے لے کر یہاں تک ہو رہا ہے، تو آیا گاؤں میں اللہ کے کلام کی تلاوت ہو رہی ہو اور اللہ پاک کی رحمتیں، اللہ پاک کی طرف سے برکتیں نازل نہ ہو رہی ہو؟ ایسا ہرگز نہیں ہو۔ اللہ پاک جب وہاں کی برف کو یہاں تک اثر انداز کرتے ہیں تو یہاں کا قرآن پڑھنے والا بچہ گاؤں سے کتنی تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں اور کتنی نحوستیں اور بلائیں دور ہوتی ہو اور اللہ کی رحمتیں کتنی آتی ہو۔ اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس سلسلے کو جاری رکھا جائے۔ بچے کم ہیں مدرسے میں، بہت ہی کم ہے اور کم اور ہوتے جا رہے ہیں، کوشش کریں، گاؤں میں برکتیں اور رحمتیں لانی ہے۔ اللہ پاک کی یہ قرآن کی نسبت اتنی عظیم نسبت ہے کہ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم اللہ پاک کی طرف سے ایسا سفارشی ہے، قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے جو سفارش کرے گا قبر میں اور حشر میں، ایسا سفارشی ہے کہ کوئی نبی اور کوئی فرشتہ اس کی سفارش تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ کلام اللہ غیر مخلوق، اللہ پاک کا کلام ہے، اللہ پاک کا کلام سارے بادشاہوں کے کلام کا کرتا ہے۔ اس لیے آپ کے سامنے میں نے کلام پاک کی جن آیتوں کی تلاوت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کی نعمت کے متعلق فرمایا کہ سب سے پہلی وحی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، بلکہ یہ کہا جائے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد سے 500 سال سے اوپر کا عرصہ گزرتا ہے، کوئی نبی اس درمیانی عرصے میں نہیں آ رہے، اور اتنی لمبی مدت کے بعد جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور سب سے پہلی جو وحی ذکر کی جاتی ہے اس میں پہلا جملہ ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق،
آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے. یہ پہلی آیت میں فرمایا اقرأ ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھیے. خلق الانسان من علق، جس پروردگار نے انسان کو خون سے، انسان کو مادے بندیا سے، پھر اس کے بعد مختلف مرحلوں سے، طبقوں سے گزارا. 18 پارے میں اللہ پاک نے فرمایا من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ. آگے اللہ پاک نے فرمایا فکسونا العظام لحما. ایک بچہ ماں کے پیٹ میں کون کون سے مرحلوں سے گزرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کو ذکر کیا. اس آیت میں بھی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا. آگے فرماتے ہیں کہ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. آپ پڑھیے اس اکرام والے رب کے نام سے جس نے وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، جس نے قلم کے ذریعے علم انسان کو علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ چیزیں سکھلائی جو وہ نہیں جانتا. اللہ پاک نے قرآن کریم کی ایک آیت میں فرمایا کہ انسانوں ہم نے تم کو پیدا کیا اور کس طریقے سے پیدا فرمایا. 3 اندھیریوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کی رحمدانی کے اندر بچے کے اوپر بھی پیکنگ ہے، اور پھر یہ تینوں اندھیریوں میں ثلاث ظلمات، 3 اندھیریوں میں اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا. اور اللہ پاک نے پیدا فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. کان دیے، آنکھیں دی، دل دیا، یہ سارے اعضاء اللہ پاک نے پیدا کیا. ان تمام کو اس آیت میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا. پہلے میں اللہ نے صرف اپنی شان ربوبیت کو ذکر کیا اقرأ باسم ربک، لیکن جہاں سیکھنے کا ذکر آیا اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اقرأ وربک الاکرم. اس لیے یہ علم اور یہ حافظ ہونا اللہ پاک کی شان اکرمی ہے. اس نے اعزاز بخشا جس بچے کو، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے غلام، اپنے کلام کا حافظ بنایا. یہ اللہ پاک کا کرم ہے. دوسری آیت پڑھی اس میں بھی اللہ پاک فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن. قرآن سکھانے سے پہلے الرحمن پڑھا. اللہ پاک کی شان رحمانی ہے، رحیمی ہے کہ اس نے ہمیں قرآن کریم کی نعمت سے مالا مال. اس بچی کو حفظ قرآن سے اللہ پاک نے مالا مال کیا، یہ اللہ پاک کی شان رحمانی ہے. تو اکرام اور اللہ پاک کی رحمت اس بچی پر نازل ہوئی، جس کی بنیاد کے اوپر ہم نے قرآن کریم کی اس فکر کی مجلس منعقد. یہ بہت قیمتی چیز ہے. اللہ پاک کے کلام کے لیے اللہ پاک نے منتخب. دوست اور بزرگ، قرآن کریم بچے نے حفظ کیا. مجھے اور آپ کو یہ قرآن کریم کیا تعلیم دیتا ہے؟ ہمیں کم سے کم اتنا تو جاننا ضروری ہے کہ قرآن کریم کے ذریعے اللہ پاک ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں، کیا سکھلا رہے ہیں، اور اس کے ذریعے ہمیں اپنی زندگی میں کیا چیز لانا ہے. بہت مختصر طور پر میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں. قرآن کریم کا اللہ پاک نے 2 چیزوں کو بنیادی طور پر ذکر کیا. پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اپنی طاقت کو ذکر کیا، اور دوسری چیز ساری مخلوق کی عاجزی اور کمزوری کو ذکر کیا. یہ 2 چیزیں پورا قرآن کھول کر دیکھ لی. قاری صاحب نے نماز میں جو قرات پڑھی اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مختلف نعمتوں کا ذکر کیا. اللہ پاک نے کیسے آسمان بنایا، کیسے زمین بنائی، کشتیاں کیسے سمندر میں چلتی ہے، اور پھر اس کے بعد آگے اللہ پاک نے 5 چیزوں کا علم اپنی طرف نسبت کر کے بتلایا. اللہ پاک 3 چیزوں کے متعلق فرمایا اللہ پاک کا، اور کچھ چیزوں کے متعلق فرمایا انسان نہیں جانتا. یہ ساری چیزیں پورا قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت اور طاقت کو بتلایا. آپ کوئی بھی رکوع کھول کر دیکھ لیجیے، کوئی بھی پارا اور کوئی بھی سورت کھول کر دیکھ لیجیے، کہیں آسمانوں کا ذکر ہوگا، کہیں زمین کا ذکر ہوگا، سمندروں کا ذکر ہوگا، بڑی بڑی مخلوقات پہاڑوں کا ذکر ہوگا. کہیں انسانوں اور جناتوں کو خطاب کیا جائے ایک شان اعزازیت کے ساتھ، اپنی ذات کی بلندی اور کبریائی کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی طاقت اور اپنی قدرت
اور وہی انسان کی کمزوری اور عاجزی کو بھی فوراً ذکر کرتے ہیں. ابھی میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی اس طرف بھی فوراً فرمایا الذی خلق الانسان من علق. انسان کو اپنے عاجزی بتلائی، کمزوری بتلائی کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ اگر تفکر کوئی کرنے والا ہے تو یہ حضرت انسان. اس کو بتلایا کہ تیری کیا بساط ہے، تیری کیا طاقت ہے. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اللہ پاک فرماتے ہیں انسان پر ایک زمانہ ایسا گزرتا ہے وہ کوئی قابل تذکرہ ورنن کے لائق اس کی ذات نہیں ہوتی ہے. ماں کے پیٹ میں 9 مہینہ بچہ رہتا ہے، کوئی نہیں جانتا ہے، کوئی زمانہ اس پر گزرا، کوئی نہیں جانتا اندر کیا ہے، کیا کھا رہا ہے، کون کھلا رہا ہے، اندر کتنی 3 اندھیریوں میں یہ ساری مشینیں کیسے کسی کچھ کی ہو رہی، یہ سب کے سب انسان کچھ نہیں جانتا. اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ واقعہ میں افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. اے انسانوں، مرد اور عورت ملتے ہیں اور ایک بچے کا وجود ہوتا ہے، یہ کون کرنے والا؟ کیا تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے؟ یقین کی بات ہے انسان اتنا کمزور اور عاجز، سب سے زیادہ مخلوق میں اگر کوئی کمزور ہے تو حضرت انسان. آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹی سی چیوٹی مکوڑا، آپ اس کو پھینکے اوپر سے نیچے گرائے چلتے ہوئے لگتا ہے، اور انسان چلتے چلتے گرتا ہے اور پیر پھسلتا ہے اور پیروں کے اندر چوٹ آ جاتی ہے، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، معمولی سی چیز لگی اور انسان کی کمزوری. اللہ پاک نے فرمایا خلق الانسان ضعیفا، انتہائی مخلوق میں کمزور لیکن سب سے زیادہ متکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا. اس لیے اللہ پاک نے اپنی طاقت کو بار بار قرآن کریم میں ذکر کرنا ہے. ایک خاص کتاب کو بتلایا افرأیتم ما تحرثون، کھیتی کرنے والا اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. یہ کھیتی کون اگاتا ہے؟ لہلہاتی ہوئی سرسبز و شاداب کھیتیاں کون کرتا ہے؟ تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ یقین کی بات ہے انسان عاجز ہے، کمزور ہے. بارش زیادہ ہو جائے تب بھی پریشان، کم ہو جائے تب بھی پریشان، وقت پر نہ آئے تو بھی پریشان. یہ ساری ہماری کمزوری اور عاجزی. اور کھیتی پک گئی اور پکنے کے بعد بھی گھر تک آنے سے پہلے کتنے اس کے اندر مرحلے گزرتے ہیں، کاشتکار کو اطمینان نہیں ہوتا ہے. کہیں ٹڈی دل آ گئے، کھا گئے، شمالی گجرات میں آپ سن چکے ہیں. اور یہاں کچھ بھی ہمارے کاشتکار حضرات جانتے ہیں کئی نئی چیزیں اس میں آتی ہے، کتنی دوائیاں ڈالو لیکن اس کے باوجود کتنا کھاد ڈالو پھر بھی انسان آ گیا. اس کے بعد بھی ہر وقت خطرہ، کہیں آگ لگ جائے، کہیں کوئی اور خطرہ آ جائے. تو یہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم اپنے وجود میں بھی ہمارے محتاج اور زندگی گزارنے میں بھی ہمارے محتاج. افرأیتم النار التی تورون، یہ جو آگ جلاتے ہیں، یہ جو گیس اور یہ جو نئے نئے طریقے ایجاد ہوئے ہیں، یہ سارے اس آیت کے ذکر میں آ گئے. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ کون کرتا ہے؟ بارش آسمان سے کون نازل کرتا ہے؟ اب نحن المنزلون، ہم ہی تو بارش برسانے والے. اللہ پاک فرماتے ہیں اگر اوپر سے آسمان گر پڑے کون طاقت رکھتا ہے؟ ذرا سا زلزلہ آتا ہے، دھرتیکمپ آتا ہے اور انسانی طاقت اس کے سامنے عاجز ہوتی ہے. دنیا کی بڑی سے بڑی ٹیکنالوجی اور بڑی سے بڑی مشینریاں والے، لیکن سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ زلزلہ اور دھرتیکمپ جب آتا ہے آنے سے پہلے کسی کو علم نہیں یہ کس کی طاقت اور قدرت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت. اللہ پاک نے فرمایا اگر زمین کو ہم دھسا دیں اور انسان اندر چلا جائے کون روکنے والا؟ فخسفنا به وبداره الارض. اللہ پاک نے قارون کو جب دھسایا زمین کے اندر، فخسفنا به وبداره الارض، سب کچھ ختم ہو گیا، اندر چلا گیا، کوئی اللہ پاک کی طاقت اور قدرت کو روکنے والا. سورہ کہف میں دو باغ والوں کا قصہ ذکر کیا اور اخیر میں فرمایا هنالک الولایۃ للہ الحق، ساری حکومت اور سارا اختیار صرف اللہ. تو دوست اور بزرگوں، یہ جو قرآن بچوں نے حفظ کیا، ہم یہ سمجھے کہ اس قرآن کریم اللہ پاک نے اپنی طاقت بتائی، اپنی قدرت بتائی، اپنی نعمتوں کو بتایا کہ انسان پر اللہ پاک کی کتنی نعمتیں ہیں، کتنے احسان ہیں. یہ تو بہت کثرت سے ذکر پڑتا ہے. اور دوسرا ہماری کمزوری اور عاجزی کو ذکر پڑتا ہے.
یہ دو چیزیں ذکر کرنے کے بعد اللہ پاک نے اپنے اصول اور راستے بتلائے. انسان کو یہ بتلایا کہ جب یہ نعمتیں ہماری طرف سے ہے تو اگر اس پر شکر گزاری کرو گے تو کامیاب، اور اگر ناشکری کی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. دوستو اور بزرگوں، اس وقت سب سے بڑی جو تکلیف ہے ہمارے اندر یہ ناشکریاں. اللہ پاک نے ہم کو جو نعمتیں دی ہے ہم میں سے ہر ایک دوسرے کی نعمتوں پر نظر کیے ہوئے ہے. مجھے کیا ملا ہے یہ جب ہم نہیں دیکھیں گے اور دوسروں پر دیکھیں گے تو کبھی زندگی میں سکون نہیں. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے معاملے میں اور آخرت کے معاملے میں الگ الگ سوچ. دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھ اور آخرت کے معاملے میں اپنے سے زیادہ عبادت کرنے والے کو. اس کو 5 وقت کی توفیق مل رہی ہے، مجھے 5 وقت اللہ کے گھر میں آنے کی فرصت. اس کو اللہ پاک نے اور دوسری نیکیوں کی توفیق دی اور مجھے وہ توفیق نہیں. دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم میں اللہ پاک نے جو ہمارے قاری صاحب نے جو عشاء کی نماز کا خلاف کری اس میں بھی یہی ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. صبر کرنے والا اور شکر گزار. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ عجیب ہے. ان امرہ کلہ لہ خیر، اس کا ہر معاملہ اس کے لیے بھلائی ہے. اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچی اور اس پر صبر سے کام لیا یہ بھی اس کے حق میں بہتر، اور اگر کوئی نعمت ملی اور شکر گزاری کی یہ بھی اس کے حق میں بہتر. وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ صبر اور شکر میں دونوں میں نعمتوں کا ملنا یہ مومن کے علاوہ اور کسی کو نہیں. اللہ پاک نے سورہ سبا میں ایک قوم کا ذکر کیا جن کو اللہ پاک نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا. بلدۃ طیبۃ ورب غفور، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باغات عنایت فرمائے، بڑے بڑے باغات، جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا. اللہ پاک نے مکھی کو مچھر کو ان کے علاقوں سے ختم کر دیا، اور اتنی نعمتیں ہوتی تھی کہ آدمی پھل توڑتا نہیں تھا بلکہ ٹوکرا لے کر باغ میں سے گزرتا تھا، اوپر سے گر کر اس کا ٹوکرا بڑھ گیا. اتنی نعمتوں کی فراوانی اللہ پاک نے دی. فَأَعْرَضُوا، لیکن جب انہوں نے ناشکری کی فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، تو اللہ پاک نے ان کے اوپر سیلاب کا عذاب نازل، بن کا عذاب نازل کیا، اور پھر ساری کھیتی تہس نہس ہو گئی. وَبَدَّلْنَاهُمْ جَنَّتَيْنِ، اللہ پاک نے تو شاندار باغات تھے، سبزی اور شادابی اور لہلہاتے ہوئے پھل فروٹ ملتے تھے، اس کے بجائے اللہ پاک نے کانٹے دار درخت، من سدر قلیل، تھوہر کے درخت اور ایسے درخت جن سے کوئی فائدہ. یہ کیوں ہوا؟ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ ناشکری کی سزا ہے. انہوں نے ناشکری کی تو ہماری طرف سے یہ ملا. وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ. ناشکری کرنے والے کو ہماری طرف سے اسی طرح ملتا. اس لیے قرآن کریم کی یہ آیتیں ہمیں بتلاتی ہیں. جو آج قرآن ختم ہوگا دوستو افسوس ہے. قرآن کریم کا کیا پیغام ہے، قرآن کریم ہمیں کیا نصیحت کرتا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. اور وہ لوگ جن کو ہم اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں، یوروپ کے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، مستشرقین جن کو کہا جاتا ہے، جو یوروپ میں رہتے ہیں لیکن ہمارے مشرقی ملکوں کا، پورب کے ملکوں کا علم حاصل کر اور ایسی ایسی باتیں قرآن کریم اور حدیث شریف سے نکالتے ہیں، ان کو ساری چیزیں معلوم ہے اور ایک مسلمان کو خود پتہ نہیں. یہ بڑے افسوس کی بات. اللہ پاک کی طرف سے یہ اللہ کا کلام اس امت کے لیے نازل ہو. فرشتوں نے جس وقت قرآن کریم کو لوح محفوظ میں دیکھا، سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو جب دیکھا تو فرشتوں نے کہا طوبیٰ لأمۃ
خوشخبری ہے اس امت کے لیے جن کے لیے یہ سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین نازل، خوشخبری ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت ہے، خوشخبری ہے ان دلوں کے لیے جو قرآن کریم کو اپنے سینوں میں محفوظ کر۔ اتنی بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنایت فرمائی، لیکن امت کا حال اس سے غفلت کا ہے۔ ہم سب کچھ پڑھتے ہیں، سب کچھ سنتے ہیں، نہیں سنتے تو اللہ کا کلام اور اللہ کے کلام کے معانی اور مطالب نہیں۔ دوستو، حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، یہ اللہ پاک کی رسی ہے جو اللہ پاک نے آسمان سے زمین پر اتاری۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ پاک نے فرمایا اے مسلمانوں تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ ایسی عظیم کتاب انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہوئی اور ان سب کا خلاصہ حضرت حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جتنی آسمانی کتابیں تھیں ان سب کا خلاصہ 4 کتابوں میں فرمایا، تورات میں، زبور میں، انجیل میں اور قرآن، اور ان کا جو خلاصہ ہے وہ سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کر دیا، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں فرمایا۔ یہ 2 جملے ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کئی جلدوں میں ایک کتاب لکھی اور صرف ان 2 آیتوں ہی کی تفسیر فرمائی کہ ایاک نعبد، آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور آپ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ کتنی شاندار چیز ہے، معبود بنانے کے لائق کوئی ذات نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاجی صاحب نے جو ابھی قرات پڑھی اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی کی صفات کو ذکر کیا اور یہی کہا کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق، نہ عبادت کے لائق نہ مدد مانگنے کے لائق۔ یہ 2 بنیادی چیزیں ہیں۔ دوستوں اور بزرگ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات ہمارے سامنے ذکر فرمائے اور یہ بتلایا کہ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام نے دعوت دی وہ اکیلے تھے، لوگوں نے ان کی مخالفت کی، قوم نے مخالفت کی، بادشاہ وقت نے مخالفت کی، قوم کے بڑے بڑے سرداروں اور چودھریوں نے اکابر مجرمین، بڑے بڑے جو سردار تھے انہوں نے مخالفت۔ نبی تنے تنہا ہے اور مقابلے میں پوری ہو گئے، نبی علیہ السلام اکیلے ہیں، یا اگر ان کے 2 ساتھی بھی ہے تو اتبعت الارذلون۔ نوح علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا کہ ہم بڑے بڑے سردار تو تمہارے سے الگ ہیں اور تمہاری بات سننے والے قوم کے کمزور لوگ۔ ہر نبی کو یہ کہا گیا، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا گیا، لیکن سورہ کہف میں اللہ پاک نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ ایک طرف ابو جہل، ابو لہب، عتبہ اور شیبہ ہے اور دوسری طرف سلمان ہے، عمار ہے، بلال ہے۔ یہ وہ صحابہ ہے جو بیچارے اکیلے اپنے اپنے وطنوں سے ہجرت کر کے آئے، کسی کو غلام بنایا گیا، کوئی غلام تھا اور کسی کو بالقسط غلام بنایا گیا، آزاد تھے اور غلام بنایا۔ یہ لوگ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے، ابو جہل اور یہ لوگ اس کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے کہ یہ جو آپ کے طلباء، یہ جو قرآن کے ساتھ وابستہ ہونے والے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اس کو کہا جا رہا ہے اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے لیے روکے رکھیں، ان کے ساتھ بیٹھیے اٹھیے۔ کیوں؟ یریدون وجہہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت چاہتے۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم ایک انگریز اسلام لایا، اس نے یہ کہا کہ جب میں نے دنیا کے سارے مذاہب کی کتابیں پڑھی، خود اپنی بائبل اولڈ ٹیسٹ اور نیو ٹیسٹ، زونو قرار نو قرار اس کو بولتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب نازل ہوئی جس کو قرآن نے تورات کہا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی جس کو قرآن نے انجیل پڑھا ہے۔ اس وقت یہودیوں نے اور عیسائیوں نے ان سب کتابوں کو اور ان کے علاوہ جتنے دوسرے صحیفے تھے ان سب کو جمع کر دیا ہے
اور اس وقت مارکیٹ میں جو کتاب ملتی ہے بائبل کے نام سے، گجراتی میں بھی پوتر بائبل انہوں نے لکھا ہے اور یہ ملتی ہے، اس میں موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی تورات بھی اور دوسرے جتنے بھی صحیفے ہیں ان سب کو جمع کیا۔ اس کو کہا جاتا ہے اولڈ ٹیسٹ، پرانا قرآن، اور دوسری ایک ہے نیا قرآن، گجراتی میں نو قرآن اس کے لیے لفظ ہو رہا ہے، اور اس میں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی انجیل، اور اس کے علاوہ دوسرے بھی بہت سارے نبیوں پر نازل ہونے والے صحیفے یا جن کو انہوں نے آسمانی سمجھا ان سب کو جمع کر دیا۔ یہ تورات اور یہ انجیل ان کی اپنی کتاب عیسائیوں، لیکن یہ عیسائی کہہ رہا ہے کہ جب میں نے بائبل پڑھی، میں نے ہندو مذہب کی کتابیں پڑھی، بودھ کی پڑھی، اور بھی دنیا میں کئی دوسرے مذاہب ہے، جاپان میں اور چائنا میں نئے نئے بھی ہے، ان سب کی کتابیں پڑھی، لیکن ہر جگہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ کوئی انسان کسی انسان سے بات کر رہا ہے، اندر کا جو مضمون، اس کی جو مطلب اور معنی ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ انسان انسان سے بات کر رہا ہے۔ لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، ایک آیت پڑھتا ہوں، تب بھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑی ذات بہت بلندی سے پکار، یا ایھا الناس، کون کہے، اے سارے انسان، اے جناتو، یا معاشر الجن والانس، یہ کون کہہ سکتا ہے؟ للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، نہ سورج اپنے وقت سے آگے پیچھے ہو سکتا ہے، نہ چاند آگے پیچھے ہو سکتا ہے، ستارے کل کی فلکی یسبحون، ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے، کوئی ادھر سے ادھر نہیں ہو۔ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ اللہ پاک کی ذات عالی ہی کہہ سکتا ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ پاک نے جو مضامین ذکر فرمایا ہے، یہ یوروپ والے جب اس کو پڑھتے ہیں تو یہ محسوس کرتے ہیں کہ یقیناً یہ انسانی کلام، ایک کیتھولک چرچ کی لڑکی عیسائی، کیتھولک لوگ اپنے عیسائی مذہب میں کٹر ہو گئے، یہ اس کا باپ بھی پادری، یہ بلکہ اپنے مذہب کے اعتبار سے بائبل میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان لوگوں نے گڑبڑ کر دی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا اور تین خداؤں میں سے ایک خدا مانا، یہ جب پڑھی تھی اس کو بائبل میں اور اپنی کتابوں میں، اس کے گلے سے نیچے بات نہیں اترتی کہ ایک خدا تین میں اور تین ایک میں، یہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ اس نے کہا یہ کیسا خدا؟ دوسری مذہبی کتابیں بھی پڑھی، اللہ پاک نے اس کو توفیق دی قرآن کریم کی پڑھنے کی۔ یہ سب اللہ پاک کا نظام ہوتا ہے۔ عمومی طور پر جو لوگ اسلام لا رہے ہیں، قرآن سے پہلے ساری دوسری چیزیں پڑھ لیتے ہیں، اس لیے کہ اسلام سے کوئی اتنی دشمنی اور نفرت پیدا کر دی ہے یوروپ والوں نے کہ جلدی سے کوئی قرآن کی طرف جائے۔ یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے معجزہ ہے قرآن کریم کا کہ سب کچھ پڑھ لے تو اور پھر قرآن کی طرف آ، تاکہ تجھے محسوس۔ اس لڑکی کو بھی احساس ہوا جب اس نے قرآن کریم پڑھنا شروع کیا اور یہ دیکھا کہ قرآن میں اللہ پاک کی ذات عالی کے متعلق کیا تصور ہے، اللہ پاک کو کس طریقے سے ذکر کرتا ہے قرآن۔ جب وہ ایک آیت پر پہنچی، انما الہکم الہ واحد، یہ عربی گرامر کے حساب سے، عربی ساہتیہ کے حساب سے اور عربی کی نحو اور صرف کے اعتبار ویاکرن کے حساب سے یہ لفظ بہت تاکید والا ہے۔ انما پہلے تو یہی تاکید، پھر الہکم اجازت کے ساتھ آیا، پھر آیا الہ واحد۔ ترجمہ اردو میں ہم ادا نہیں کر سکتے، جو اللہ پاک نے اپنے کلام کو ذکر کیا، پھر بھی مطلب یہ ہوا کہ انما الہکم الہ واحد، یاد رکھو تمہارا معبود صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ یہ میں نے کوشش کی ہے، بلکہ اللہ کے کلام کا مطلب نہیں کہا، صرف ترجمہ اردو میں کرنے کی کوشش۔ عربی زبان جو ادا کر سکتی ہے وہ دنیا کی کوئی زبان نہیں کر۔ تو اللہ پاک کی اس آیت کو جب اس بچی نے پڑھا، فوراً قرآن شاعر سے کر دیا اور یہ کہا کہ خدا کا صحیح تصور یہی ہونا کہ وہ ایک اکیلا ہو، اس کو کسی کی ضرورت نہ ہو، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ وہ کسی سے جنا ہو، نہ اس نے کسی کو جنا ہو، اور نہ اس کے برابر کا کوئی ہو، لیس کمثلہ شیء، اس کے برابر کا کوئی نہیں۔ وہو السمیع العلیم، وہی سب کی سنتا ہے۔ میں اور آپ
ایک آدمی بولے گا تو سنیں گے، دو بولیں گے تو تھوڑا کچھ سن سکے، اور 5-10 آدمی بولے تو کچھ نہیں سمجھ میں آئے۔ ہمارے 2 کان ہے، لیکن 2 آدمی ادھر سے بولے ادھر سے بولے سنائی نہیں دے۔ اللہ پاک ساری مخلوق کی سنتے ہیں، یہ ہے سمیع۔ اور ہم تو کوئی بولے گا تب کان میں آواز آئے گی، کوئی نہیں بولے گا تو کان میں آواز نہیں آئے گی، اس وقت ہم سننے والے نہیں ہیں۔ اللہ پاک کی ذات عالی ہر وقت سننے، ہم بولے یا نہ بولے، اس لیے سامع نہیں کہا اس کو سمیع فرمایا کہ ایسی ذات کے بندوں کا وہ محتاج نہیں، اس کی اپنی صفت ہے، جب بھی مخلوق پکارے گی اور جب مخلوق نہیں پکارے گی تب بھی اس کی صفت سمیع موجود ہے۔ یہ اللہ پاک نے قرآن کریم کی آیت میں اپنی توحید کو ذکر کر کے اپنی وحدانیت کو ذکر کیا۔ دوستو اور بزرگوں، آج ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرتے ہیں۔ ہندوستان کے جو حالات ہم اور آپ جانتے ہیں، قرآن کریم کو پڑھیں گے، اس کے ترجمے، اس کے قصے، اس کے واقعات میں غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طاقت ہے، قدرت ہے، چند نوجوان ہے، اور وہ ایک اعلان کر دیتے ہیں کہ ایک اللہ پر ایمان لے آئے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم، چند نوجوان ہیں۔ اللہ پاک نے وربطنا علی قلوبہم، ان کے دل کو اتنا مضبوط کر دیا کہ وقت کا بڑا بادشاہ ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ہی خدا ماننا ہوگا، دقیانوس، لیکن یہ سنگار والے اصحاب کہف، سورہ کہف میں وہی قصہ ہے، انہوں نے یہ کہہ دیا لن ندعو من دونہ الہا، ہم ایک اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانتے۔ بادشاہ نے لالچ دی، باقی جو طاقتیں ہوتی ہے وہ پہلے لالچ دی، اگر آ گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر دھمکیاں دیں۔ اس وقت بھی ہو رہا ہے ہندوستان میں، اور فرعون سے اور اس سے بھی پہلے جتنے ظالم لوگ تھے سب کا یہ طریقہ۔ دقیانوس نے بھی ان کو لالچ دی، تم نوجوان، تم پڑھے لکھے ہو، ہم تمہیں ملازمت دیں گے، وزارت دیں گے، وزیر بنائیں گے۔ انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ ربنا رب السماوات والارض، ہمارا پروردگار تو آسمان و زمین کی تربیت کرنے والا ہے، کروڑ کروڑ مخلوق سمندر میں ہے، ہم اور آپ سب جانتے ہیں 29% تو یہاں خشکی زمین ہے، اور 71% پانی۔ ہماری زمین کو ہی ہم نے پورا نہیں دیکھا ہے، جنگلات، پہاڑ، ایک جزیرہ ہوتا ہے ڈوب جاتا ہے، پھر دوسرا جزیرہ وجود میں آتا ہے، اور سمندر کی دنیا تو وسیع و عریض ہے، پیسفک مہاساگر، اٹلانٹک مہاساگر، دنیا کے یہ ادھر سے ادھر، اس کونے سے اس بر اعظم سے اس بر اعظم، امریکہ سے لے کر ایشیا اور افریقہ سے لے کر دور پیسفک تک، آسٹریلیا تک، یہ سارے سمندر بحر ہند، بحر عرب، اللہ پاک کی کتنی مخلوق کروڑ قسم کے اندر آباد ہے، میں اور آپ جانتے ہیں۔ اب یہ لوگ جس خبریاں لا رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں کہ اللہ پاک ہے پانی میں بھی کیسی مخلوق پیدا، تب انسان کی سمجھ میں آتا ہے یہ اتنی کروڑ مخلوق کو کون پالتا ہے؟ انڈے دینے والے، بچے دینے والے، اندھوں کی حفاظت کون کرتا ہے؟ اور پھر جنگل میں ایک مستقل نظام ہے، ہر بڑا چھوٹے کو کھانے والا، لیکن چھوٹے کی حفاظت اللہ پاک بڑے سے کیسے کرے؟ کوئی اپنے اعتبار سے طاقت والا ہے لیکن دوسرے کے اعتبار سے کمزور۔ یہ پورا نظام خشکی میں بھی چلتا ہے اور سمندر کے اندر بھی اللہ پاک نے رکھا ہے۔ کروڑ کروڑ مخلوق کو کون روزی دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت میں اصحاب کہف نے اپنے بادشاہ کو کہا تو ہمیں کیا ملازمت دے گا اور تو ہمیں کیا روزی روٹی کا انتظام کرے گا، یا تو ہم پر ظلم کر کے ہمیں کیا کر سکتا ہے؟ ربنا رب السماوات والارض، جو خداوند قدوس اتنے آسمانوں اور اتنی زمینوں کی ساری مخلوق کی پرورش کرتا ہے، تربیت کرتا ہے، وہ ہمارا رب ہے، اسی کے حوالے ہم اپنے آپ کو کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے 309 سال تک ان کو سلایا، کروٹیں لے رہے ہیں، کتنے کیڑے مکوڑے وہاں سے پھر رہے ہوں گے، کتنے زہریلے جانور وہاں ہوں گے، لیکن یہ آبادی سے بالکل باہر تھا ایسی جگہوں پر، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ۔ اللہ پاک نے ان کی تندرستی کا بھی لحاظ فرمایا۔ ہم اور آپ آج جب گھرتے تو سو جائیں،
لیکن 15-20 گھنٹے کے بعد بستر سے اٹھیں گے تو بدن درد کرنے لگے، کروٹیں لگنی پڑے گی، بیچارے بیمار لوگ ہوتے ہیں، ڈاکٹر ادھر سے ادھر نہیں ہونا دیتے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری اس کے اندر ایسے کھالے پڑ گئے ہیں کہ بیٹھ بھی نہیں سکتے، سو بھی نہیں۔ لیکن یہ 309 سال تک اللہ پاک کا غیبی نظام آیا، کوئی بھوک نہیں لگی، کوئی پیاس نہیں لگی، اور کسی نے حملہ کرنے کی ہمت نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ اللہ پاک نے ایسا رعب ڈال دیا تھا کہ کسی کی ہمت اس غار میں جانے کی نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوست اور بزرگوں، یہ قرآن کریم اللہ کی طاقت کو بتلاتے ہیں اور وقت کے فرعونوں کی طاقت کو بتلاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام دریا کے اس کنارے پر پہنچ رہے ہیں، پیچھے فرعون کا لشکر آیا، دریا کنارے پہنچے ابھی موسیٰ علیہ السلام، اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، سامنے دریا ہے۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ کہ موسیٰ علیہ السلام تو پکڑے گئے، آگے سمندر ہے، جا نہیں سکتے، اور پیچھے فرعون ظالم اور جابر وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، قرآن نے اس کے لیے کہا بڑی میخوں پر کسی انسان کو سزا دیتا تھا تو لوہے کی کیل کے ذریعے اس کو زمین کے اوپر یا کسی دیوار پر لٹکا دیتا تھا اور چھیریاں بڑے بڑے چھیرے مار کر اس آدمی کو وہیں ختم کر دیتا۔ اتنا ظالم اور جابر قرآن نے جس کو کہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جواب میں کیا فرمایا؟ کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا، جب غار میں گئے دشمن بالکل دہانے پر آ گئے، مکہ سے ہجرت کر کے جا رہے اور رات میں چھپ گئے، رات سوچ، اور وہیں پر دشمن پہنچے، وہ ذرا جان کر دیکھ لے تو پکڑے جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ثانیت نہیں، یہ دو آدمی ہیں، اذ ہما فی الغار، غار کے اندر ہے، اذ یقول لصاحبہ، اور حضرت ابوبکر صدیق کے جواب میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا۔ دوستو، یہ قرآن کریم کی آیتیں اور یہ قصے ہم لوگوں کے لیے نازل ہوئے ہیں۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، سمجھداروں کے لیے، عقل مندوں کے لیے اللہ کی قدرت اور طاقت کے ذریعے بتلایا کہ جب اللہ چاہتے ہیں تو بکری کے جالے سے، کبوتر کے انڈوں سے حفاظت فرما دیتے ہیں۔ اللہ پاک جب چاہتے ہیں تو یہ فرعون جو اتنا ظالم اور جابر تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے، سال تک اس کے سر میں درد نہیں، لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی اور اللہ پاک نے اس کو فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، سمجھ کر کے اس کو اوپر لے آئے اللہ، تاکہ بنی اسرائیل یقین کر لے کہ فرعون غرق ہو۔ موسیٰ علیہ السلام یہ چاہتے تھے، سمندر میں اللہ پاک نے لاٹھی ڈالنے کا کہا، راستہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کنارے پر پہنچ گئے، اور اب یہ چاہتے ہیں کہ سمندر کو پار تاکہ یہ آ نہ سکے، لیکن اللہ پاک بنی اسرائیل کی طبیعت کو جانتے تھے۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا وَاسْلُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، سمندر کو اس کے حال پر رہنے دو، راستہ جو ہے وہی رہے۔ جب فرعون اور اس کا لشکر سمندر کے بیچ میں آئے، اللہ پاک نے دونوں کو ملا دیا اور اللہ پاک نے اس کو غرق کر دیا۔ ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر موریس بوکائی، فرانس کے تھے، اللہ پاک نے بعد میں ان کو ایمان کی توفیق سے نوازا۔ انہوں نے فرانسیسی زبان میں کتاب لکھی جس کا انگلش میں ہو چکا ہے، دا بائبل اینڈ قرآن اینڈ سائنس۔ وہ ایک نام جو ملی تھی انگریزوں میوزیم میں، اور پھر اس کو سوئٹزرلینڈ لے گئے تھے، پیرس لے گئے تھے، اور ان دونوں جگہ پر اس کی ممی کو تیار کر کے قاہرہ کیرو کے میوزیم میں اس کو رکھا ہوا ہے۔ یہ بھی اس میں شریک تھے ڈاکٹر موریس بوکائی بھی۔ اس کی ممی جب پہنچی، اس کی نام جب پہنچی تو اس کو اس کا پورا کا پورا مسالہ ڈالنے کے لیے جو سائنٹسٹ تھے اس میں یہ بھی، انہوں نے جب اس کے منہ میں سفید جیسی چیز دیکھی، سفید
ڈاکٹر مورس بوکائے کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ناز کس کی ہے اور کیا ہے۔ ایک مصری ڈاکٹر ان کے ساتھ، انہوں نے کہا قرآن کریم میں یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کو سمندر کا درد، یہ جو اس کے منہ میں ہے یہ نمکین ہی مارتا ہے۔ وہی ڈاکٹر مورس بوکائے نے اس کا ٹیسٹ کیا لیبورٹری میں، اور اللہ پاک نے اسی واقعے کی بنیاد پر ان کو ایمان کی توفیق دی۔ وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ جس کو قرآن کریم کی صداقت پر یقین کرنا ہو وہ کیرو کے میوزیم میں جائے اور وہاں فرعون کی ناز کو۔ دوستو اور بزرگوں، اللہ پاک اپنی قدرت اور طاقت کے ذریعے جس چیز کو 1400 سال پہلے آئے کے ذریعے ہمیں بتلاتے ہیں کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تو بعد والوں کے لیے نشانی بنے گا، عبرت بنے گا۔ ایک آدمی اگر آپ کو توفیق ہو جن بھائیوں کو تو جائے گا، ہمارے انگلینڈ والے ساتھیوں کے لیے آسان ہے، اور وہاں جا کر دیکھیں کہ جو اگر حقوق اعلیٰ کا دعویٰ کر رہا تھا آج وہ کھانے پینے حتیٰ کے دیکھنے کا موقع، اللہ پاک نے اس کو عبرت کی جگہ بنایا، یہ نشانی بتلایا کہ دنیا اس کو دیکھ رہی ہے اور عبرت حاصل کر رہی ہے۔ خدائیت کے دعوے کرنا اور اپنے آپ کو ربکم الاعلیٰ کہنا۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ قرآن کریم کی آیتیں ہر زمانے کے فرعونوں کو کہہ رہی ہے کہ آج زمین کے اوپر اتراؤ، جب ہماری طرف سے پکڑ آئے گی فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تحس نحس کر دیے جائیں۔ بڑی مضبوط قومیں، سعودی نے ابھی ٹورسٹ ویزا شروع کی ہے، اور سعودی میں مدین نام کا ایک شہر ہے، پورا علاقہ ہے شمال میں، مدینہ منورہ سے بھی اوپر سیریا کی بارڈر پر۔ یہ مدین کیا ہے؟ اصحاب مدین قرآن کریم نے ان کے واقعات کو ذکر کیا۔ جاءوا الصخر بالواد، پہاڑوں کو تراشتے تھے اور بڑے بڑے شاندار مکان بناتے تھے، ابھی بھی وہی مکانات موجود۔ ایسی مضبوط قوم اللہ پاک خود فرماتے ہیں لم یخلق مثلها فی البلاد، ایسی مضبوط قوم کے ایسی مضبوط قوم ہم نے پیدا نہیں، پیدا کرنے والی ذات یہ کہہ رہی ہے۔ لیکن جب اللہ پاک کا عذاب آیا 7 لیال و 8 ایام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم اعجاز نخل خاوية، کھجور کے درخت آپ نے دیکھے ہوں گے، اوپر کا تنا گر جاتا ہے اور صرف اوپر کا حصہ گر جاتا ہے اور تنا باقی رہتا ہے، تھلیا باقی رہتا ہے، اور اوپر کے جو اس کی شاخیں ہوتی ہیں وہ گر جاتی ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس قوم کو ہم نے جو پچھاڑا ہے 7 لیال و 8 ایام، ہمارے یہاں 10 کلومیٹر 15 20 25 کلومیٹر کی رفتار سے ہوا چلتی ہے، ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں، اور 100 کی رفتار سے ہو تو پورے کے پورے مکانات اکھڑ جاتے۔ اتنی اللہ پاک نے ان کے لیے جو ہوا چلائی، اور قوم نوح کے لیے جب پانی کا عذاب آیا اِنَّا لَمَّا طَغَلْنَا، حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے پاس سے اس کی جو ذمہ داری ہے اللہ پاک نے لے لی اور براہ راست ہوا کو اپنے تابع کر دیا، پانی کو اپنے تابع کر دیا۔ اس کو قرآن نے تعبیر کیا اِنَّا لَمَّا طَغَلْنَا، ورنہ پانی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے، انسان کرتا ہے۔ اللہ کی یہ مخلوق تو آسمان و زمین کو اللہ پاک نے بلایا اور یہ پوچھا تو وہ کر رہا کہ تم میری عبادت کرو گے فرما برداری کرتے ہوئے یا مجبوری کے ذریعے؟ قالتا اتینا طاعین، آسمان اور زمین نے کہا کہ پروردگار ہم فرما بردار بن کے آپ کی اطاعت کریں۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں ہم سمجھے یہ قرآن اللہ پاک کی عظمت اور طاقت کے ساتھ اپنے نیک اور صالح بندوں کے ساتھ اللہ پاک کی مدد کیسی آتی۔ انبیاء کرام علیہ السلام بے سر و سامان ہے، لیکن اللہ پاک کامیاب کرتا ہے، اور ان کے مقابلے میں فرعون، قارون، نمرود، حامان یہ سب کے سب بڑے مضبوط اور قداور۔ عاد و ثمود، شعیب علیہ السلام کی قوم دھمکیاں دے رہی ہے لنخرجن، ہم ضرور کی ضرور تم کو نکالیں گے، یہ سارے لوگ ہیں، لیکن اللہ کی جب پکڑ آئی تو ان میں سے کوئی بچ نہیں سکا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو کہنا پڑا فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرٍ، میں کافر قوم کے اوپر کیسے افسوس کروں؟ جب اللہ کا عذاب آیا تو نبی نے اس کشتی کو چھوڑ دیا۔ اللہ پاک نے پہلے سے فرما دیا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، رات کو ہی ہمارے بندوں کو لے کر۔ اللہ پاک نے اس طریقے سے فرمایا۔ یونس علیہ السلام کو زندہ رکھا بچی کے پیٹ میں، ایوب علیہ السلام کو تکلیف اور پریشانی آئی،
رب انی مسنی الضر۔ دوستوں اور بزرگوں، قرآن نے ہمیں دوسری چیز بھی بتلائی کہ نبیوں پر جب حالات آئے تو دعائیں پڑھنا ہے۔ آج امت میں سے دعائیں نکل گئی صرف سوؤں پر غرموں پر بیٹھ کر ہم باتیں کرتے ہیں، تو بولنے سے تو مسائل حل نہیں ہوتے ہیں۔ 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے مانگا جائے کہ ہماری بہنیں، ہمارے بھائی بچارے جہاں جہاں بھی حکومت کے ظالمانہ قانون کے خلاف بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہاں بیٹھ کر کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم ان کے لیے دعائیں کر سکتے۔ جو لوگ مظلوم ہیں، جن پر ظلم اور تشدد ہو رہا ہے، نبیوں نے دعائیں مانگی، یہ بھی نبیوں کی سنت۔ سورہ انبیاء قرآن کریم کی سورت میں اللہ پاک نے سارے نبیوں کی دعاؤں کو ذکر کیا۔ اولاد نہیں ہے تو حضرت زکریا علیہ السلام کیسی دعا کرنا، حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام حکومتیں ملی لیکن پھر بھی دعائیں کر رہے ہیں، مالدار نبی بھی دعا کر رہے ہیں اور غریب نبی بھی دعا کر رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام دعا کر رہا ہے، لوط علیہ السلام کی دعا 19 پارے میں موجود۔ یہ سارے نبیوں نے دعاؤں کے ذریعے ہمیں بتلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہا ہے، اس لیے اس وقت امت میں سے ایک تو اللہ کی طاقت اور قدرت کا یقین ہو، قرآن کے ان قصوں کے ذریعے یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی اتار کر رہا۔ ظاہر میں ایسا لگے کہ آپ پریشان ہوں گے اور ایک نئی مصیبت آئی، مصیبت ان کے لیے راحت بنی، پھر راحت میں تکلیف آئی اور راحت پھر مصیبت بنی، مصیبت پھر راحت بنی۔ یہ اتار اور چڑھاؤ اللہ پاک ہے۔ نتیجے کے طور پر فرمایا انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ پاک ایسے نیک لوگوں کی محنتوں کو ضائع نہیں کرتا۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، یہ قرآن کریم ہے، کتنی بڑی عظیم نعمت ہے اور اتنا بڑا اللہ پاک کا کلام ہے کہ جس کو پڑھتے جائے، سنتے جائیں، واقعات کو سمجھتے جائیں، یہ ایسا علم ہے بحر الزخار، ایسا سمندر ہے جس کے اندر کہیں بھی ختم نہیں۔ لاکھوں قرآن کریم کی تفسیریں لکھی گئی لیکن کوئی مفسر دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری تفسیر قرآن کی آخری اللہ پاک کا کلام ہے۔ اتنا فصیح و بلیغ اور اتنا شاندار کہ اس کے اندر ہم کتنا بھی بولتے جائیں اللہ کی یہ نعمتیں اور اللہ کا یہ کلام ختم نہیں ہوگا۔ اتنی عظیم نعمت سے ہم ڈرتے ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کریم کو ناپاک آدمی چھو نہیں سکتا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تو الفاظ اور نقوش اور کاغذ ہے جو ہمارے دیش میں چھپے ہیں، پتھر ہے جو ہم نے تیار کیا، یہ قرآن نہیں ہے۔ قرآن کی الفاظ اور نقوش کو، اس کے حروف کو بتلانے والے کاغذ، لیکن اس کی اتنی عظمت ہے کہ بغیر وضو کے اس کو چھو نہیں سکتے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب قرآن کے ظاہر کو بغیر وضو کے چھو نہیں سکتے تو قرآن کے خاتم کو بھی، اللہ کے کلام کو، اللہ کے معانی کو بھی اس قلب کو صاف کیے بغیر نہیں سکتے۔ اتنی عظیم کتاب سے اللہ پاک نے ہمیں مالا مال کیا لیکن ہماری ناقدریاں ہیں، ہم نہ قرآن سنتے ہیں، نہ سناتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ امت کے لیے ساری چیزوں میں سب سے سکون دینے والی اللہ کا کلام کتاب، اللہ پاک فرماتے ہیں اخرجت للناس، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب کیوں آئی ہے؟ لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تاریکیوں سے، پریشانیوں سے نجات قرآن کریم، ویشفی صدور قوم مؤمنین، ایمان والوں کے لیے شفا اس قرآن کریم ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، وشفاء لما فی الصدور، اور ہمارے دلوں کی شفا اللہ نے اس کلام میں رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن کریم سننے اور سنانے کی، سمجھنے کی اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے۔ ان بچوں کے اوپر جن جن حضرات نے محنتیں کی، ان کے اساتذہ نے، ان کے والدوں نے اور گاؤں کے جن جن ساتھیوں نے اور باہر سے آنے والے حضرات نے، ان کی یہ آپ جو یہاں حاضر ہوئے اور بیٹھے ہیں، یہ اللہ کے کلام کی عظمت اور برکت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی۔ جنت میں اللہ پاک قرآن پڑھیں گے اور ہم سب سنیں گے۔ آج جب ہم اللہ کے بندوں سے قرآن سنیں گے تو کل اللہ پاک اپنی ذات عالی سے قرآن سننے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک کہی سنی باتوں پر مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کے گاؤں میں اللہ پاک اس سلسلے کو جاری فرمائے، اس کی محنتیں کی جائے۔ جو حضرات اس میں لگے ہیں اور مزید محنت کریں
گاؤں سے دور ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. آمین و دعوانا. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. یہ اعلان ہے بہت ساروں کی طرف سے دعا کی گزارشات ہے. حاجی صاحب ان کی اہلیہ کافی عرصے سے بیمار ہے, ان کی شفا کے لیے بھی دعا کرنا ہے. اور یہ حاجی صاحب جو ہے جو باہر سے آنے والے جتنے مہمان ہیں ان کے لیے انتظام کیا گیا ہے کولڈ ڈرنکس وغیرہ کا, یہ 5,000 روپئے ان کی طرف سے ملے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا عطیات انتہا قبول فرمائے اور ان کے اہلیہ کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے. اور دوسرے حاجی ہمارے حاجی دلاور حسین کافی عرصے سے ڈائلسس کی بیماری میں چل رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کو مکمل شفا عطا فرمائے. اور دوسرے حضرات جو بیمار ہیں ہماری بستی کے اندر کہہ نہیں سکے, ان کی شفا کے لیے بھی دعا کرنا ہے اور پوری امت کے لیے دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت کے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے. اور جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور جو مصیبت زدہ ہے ان کی مصیبتوں کو دور فرمائے. آمین. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفنا من حلالك, اللهم اغفنا بفضلك, اللهم اغفنا من حلالك من حرامك. اے مولا کریم سب کے گناہوں کو معاف کر. رب رحیم آپ کا پاک کلام یہاں تکمیل تک پہنچا. مولا کریم اتنی عظمت والی کتاب, اتنی برکت والی کتاب آپ نے ہمیں ہماری زبانوں کو اس لائق بنایا کہ ہم اس کی تلاوت کریں. یہ مولا کریم ہماری زبانیں گندی ہیں, غیبتیں, چغلیاں, لوگوں کے ساتھ ان ساری چیزوں سے ہماری زبانیں بھری ہوئی ہیں. لیکن مولا کریم تو نے ہمیں اپنے پاک کلام کے لیے پھر بھی ہماری زبانوں کو قبول کیا. مولا آپ کا فضل اور احسان ہے. مولا ان معصوم بچوں نے قرآن کریم کی جو تبلیغ فرمائی ان کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف کر. اے مولا کریم آپ کا پاک کلام جس کے متعلق آپ نے خود فرمایا انزلنا ھذا القرآن علی جبل, پہاڑ کے اوپر ہم اتار گئے تب بھی آپ کی خشیت سے وہ ہلا ہو. اے مولا کریم عرضنا الامانۃ علی السماء, اتنا بڑا آپ نے اپنے نبی کے لیے فرمایا اولن ثقیلا, بڑا بھاری بوجھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہا ہے. سب سردیوں میں آقا کی پیشانی اور بالود اور پسینہ والی ہو. ایسی عظیم کتاب اس کا آپ نے ہمیں مالا مال فرمایا. مولا کریم انتہائی آپ کے مشکور اور ممنون ہیں. ہم اپنی زبانوں سے آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. اے مولا کریم آپ نے خود حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا کہ داؤد شکر کیا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ مولا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں آپ کا شکر کیسے ادا کروں. آپ نے فرمایا الآن قد عرفت یا داؤد, تو سمجھ گئے کہ شکریہ کیا ہے. اے مولا کریم جب آپ کے نبی جن کو آپ نے ملو آل داؤد نے شکرہ فرمایا وہ شکر ادا نہیں کر سکے. اے مولا کریم ہم کمزور اور گھر سے کیسے شکریہ ادا کریں. اے مولا کریم اتنی عظیم نعمت سے آپ نے مالا مال کیا. آپ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس قرآن کو اللہ کی مخلوق تک پہنچایا. صحابہ نے ذکر اپنی عورتوں کو بیوہ کیا, اپنے بچوں کو یتیم کیا. اے مولا کریم بغیر محنت اور بغیر کمائی کے یہ قرآن کریم کی عظیم نعمت آپ نے ہمیں دی. اے مولا کریم ہم ناقدروں کی ناقدری سے اے مولا کریم ہماری حفاظت کریں. اے رب کریم آپ کی اس کتاب کا حق ہم ادا نہیں کرتے. اے مولا کریم جن بچوں نے قرآن کو حفظ کیا, ان کے اساتذہ نظام میں محنتیں کی, ماں باپ نے ان کو لگایا. اے مولا کریم جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں میں اس پڑھنے والے کے لیے بشارت ہے, اس کے ماں باپ کے لیے تاج کی بشارت ہے اور اس کے رشتے داروں کے لیے سفارش کی جو آپ نے بشارت دی. اے مولا کریم ہمارے ان بچوں کے ذریعے یہی جو انہوں نے پڑھا ہے مولا کریم ان کو ہمارا سفارشی بنائے. مولا کریم ہمیں اپنے اولاد کو حافظ بنانے کی توفیق نصیب کرے. مولا کریم یہ ملک ایسا ہے جہاں کے بادشاہوں نے بادشاہ ہوتے ہوئے بھی قرآن کریم کو حفظ کیا.
اے مولا کریم قرآن کریم کو لکھ کر انہوں نے حکومت کے خزانوں سے کچھ نہیں لیا اور قرآن کریم اپنے ہاتھ سے لکھ کر اپنی پاک اور حلال کمائی کے ذریعے اس ملک کو آباد کیا ہے، سنوارا ہے۔ اے مولا کریم ان بزرگوں کی، ان نیک اور صالح بندوں کی اے مولا کریم لاز رکھ کر امت مسلمہ پر سے جو حالات ہے مولا کریم اس کو ختم کر۔ مولا کریم ہمیں اپنی طرف متوجہ ہونے کی توفیق نصیب کر۔ مولا کریم آپ کے پاک کلام سے سمجھنے کی اور مسائل حل کرنے کی توفیق نصیب کر۔ ہماری شادی بیاہ کو آپ کے اور آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزارنے کی ہمیں توفیق نصیب کر۔ ہمارے کاروبار اور ہماری تجارت کو آقا بدری صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب کر۔ ہماری کھیتی باڑی اور ہماری زندگی کے ہر عمل کو آقا بدری صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب کر۔ مولا کریم قرآن کریم کو ہمارے لیے حجت بنا۔ اے مولا کریم آپ کے بعد رسول نے فرمایا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ مولا کل قیامت کے دن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مطابق یہ نہ فرما دے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ میری وہ قوم ہے جنہوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، پڑھنا چھوڑ دیا، عمل چھوڑ دیا۔ اے مولا کریم آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قرآن والے اللہ کے خاص بندے ہیں، اہل اللہ الخاصۃ۔ مولا کریم ہمیں بھی اس میں سے کچھ حصہ نصیب کرا، اس کی تلاوت کی توفیق نصیب کرا۔ مولا کریم گھروں میں سے گانے کی اور دوسری چیزوں کی جو آواز آ رہی ہے، موبائل میں ہمارے نوجوان جو رات دن لگے ہوئے ہیں، ان کو آپ قرآن کے ترجمے اور تفسیر سمجھنے کی توفیق نصیب کریں، قرآن سننے کی توفیق نصیب کریں۔ مولا کریم آقا بدری صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن صوت کے پڑھنے پر آپ نے فرمایا من لم یتغن، تغنی کے متعلق آپ نے فرمایا کہ جب رسول پڑھتے ہیں تو اللہ پاک کی طرف سے خصوصی برکتیں توجہات ہوتی ہیں۔ اے مولا کریم آقا بدری صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھنے کی برکت سے اور ان کی تلاوت کرنے کی برکت سے امت کے اوپر آپ رحم کا معاملہ بنا۔ مولا کریم سچی کو قبول فرمائے۔ مولا کریم جتنے بھی حضرات دنیا سے رخصت ہو گئے اور جنہوں نے مدرسے قائم کیے، مسجدیں قائم کی اور ہمارے لیے مقاصد کا انتظام فرمایا، مولا کریم کر ان تمام کو جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ مولا کریم اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان مسجدوں اور ان مدرسوں کو اور ان کی تعلیم کے مراکز کو آباد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان عليك البلاغ لا حول ولا قوة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔ باہر سے آنے والے مہمانوں کے لیے وغیرہ کا انتظام کیا گیا ہے، وہ نکل جائیں اور ہمارے نوجوان جو ہے ان کا احترام کرتے ہوئے ان کو رکھا نہیں۔